السلام علیکم بچوں. تو اب باری آتی ہے فیض احمد فیض کی نظم. سلام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام، اس کے اہم نکات اور شاعرانہ خصوصیات. اس کی شاعرانہ خصوصیات اور اہم نکات جو ان کی نظم میں موجود ہیں تقریباً وہی ہیں جو اس سے قبل ہم نے نظم کو بیان کیا تھا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. اور اس میں بھی نظریات کی تبدیلی، غم جانا غم دوران کی بات کی گئی تھی. یہاں پہ بھی ظلم، جبر، استحصال، بدعنوانی ہے. نظریات کی تبدیلی میں آپ کا انقلابی سوچ، نظریات یا انقلاب جو ان کی شاعری میں نظر آتا ہے وہی چیز یہاں پہ بھی نظر آتی ہے. اور تقریباً وہی شاعرانہ خصوصیات اسی میں بھی ہیں. نظریے کی تبدیلی ہے، رومانوی اسلوب ہے، دھیما لہجہ ہے، محبت اور زندگی کا حسین امتزاج ملتا ہے. چونکہ فیض احمد فیض اپنے انداز فکر، سیاسی نظریات اور منفرد اسلوب کی وجہ سے اردو ادب میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں، اور اپنے مخصوص لہجے کی بنا پر فیض کا کلام اپنی خاص پہچان رکھتا ہے. فیض یہاں صراحت اور وضاحت نہیں کرتا بلکہ اختصار، رمز اور کنایہ ہے ان کی اس میں شاعری میں ملتا ہے. اور فیض کی جو شامل نصاب نظم تھی جس میں سلام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام میں رومان اور حقیقت کا امتزاج ہے. اس میں فیض اپنے مخصوص انقلابی نظریات، وطن کی صورتحال کو بیان کرتے ہیں مگر انداز رومانوی ہے. اپنے محبوب سے گفتگو کا انداز اپنا کر فیض معاشرے کے مسائل سے پردہ بھی اٹھاتے ہیں، سامراج کے خلاف جبر کو سامنے لاتے ہیں اور وہ برملا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ عدل و انصاف، مساوات، امن و آشتی کا اقدار کھو چکا ہے. ایسے حالات میں حسن و عشق کے رشتے کو برقرار رکھنا تقریباً فیض کے نزدیک ناممکن نظر آ رہا ہے. اور فیض نے اس طرح بات کی ہے جیسے ان کے محبوب کو اس سے شکوہ پیدا ہو گیا ہو، تو اس لیے وہ اس کو پہلی سی محبت اور تعلق کا خاطر نہیں کیا. ایسی ہی بات نہیں، فقط بات سمجھانے کے لیے رومانوی اسلوب اپنایا تھا، اور اس سے یہ اسلوب اور تراکیب سے رومانیت پیدا ہو جاتی ہے. مگر اس کے بعد سماج اور سامراج کے مکروہ چہرے سے بھی نقاب الٹ کر رکھ دیتے ہیں، اور وہ اقرار کرتے ہیں کہ کبھی وہ زمانہ تھا کہ محبوب کی محبت اور خواہش ان کے لیے اہم تھی، لیکن اب ان کے لیے وطن اور اس کی محبت اور اس کی چاہت، وطن کی غربت، مفلس، جبر، استحصال، یہ سب ان کی شاعری کے پیش نظر آتا ہے. اسی لیے وہ کرتے ہیں بکھر گیا ہے جو کبھی رنگے پہن سرے بام، نکھر گئی ہے جو کبھی صبح دوپہر کبھی شام، کہیں جو قامت زیبا پہ سج گئی ہے قبا، چمن میں سرو و صنوبر سنور گئے ہیں تمام، بنی بساتے غزل جب ڈبو لیے دل نے، تمہارے سایہ رخسار و لب پہ ساغر و جام، سلام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام. اور دوسرے بند میں انہوں نے فیض محبوب کی خوبصورتی کا تو اظہار کر دیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دنیا میں دلہنوں کی خوبصورتی پر بھی بڑی اچھی طرح سے شاعری کی. اور جب تک محبوب کا حسن جوانی کے خمار میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت تک آسمان پر یہ نوازشیں، یہ عنایات، یہ سب آسمان نازل کرتا رہے گا، اور محبوب جب تک سلامت ہے اسی طرح یہ میرے ہم نوا اور یہ تمام چیزیں بھی ایسے ہی خوشنما اور خوبصورت دکھائی دیں گی. گویا محبت اور زندگی کے حقائق کا امتزاج انہوں نے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے. تو بچوں یہ تھا تمہارے حسن کے نام کے اہم نکات اور شاعرانہ خصوصیات جو تقریباً مجھ سے پہلی سی محبت کی شاعرانہ خصوصیات سے ملتی جلتی ہیں. اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.